السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ سیف کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کی ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ نے نانا کا بیڈ روم سیٹ کر دیا تھا؟ گھر پہنچنے سے قبل اسے جبرائیل نے کال پر پوچھا تھا۔ جی میں نے صبح ہی کروا دیا تھا، بس آپ جلدی سے پہنچ جائیں۔ اسے جواب دینے کے بعد وہ دوبارہ کچن میں مشغول ہو گئی تھی، جدھر آج وہ مورے کے ساتھ مل کر دوبارہ کھیر بنا رہی تھی۔ مجھے امید ہے آج آپ کے بیٹے کو پسند آ جائے گی، آخری مراحل میں کھیر میں چمچہ ہلاتے وہ مورے سے کہہ رہی تھی جو اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ہفتے میں 2 دن وہ یہاں رہتی تھی اور باقی حویلی میں، کیونکہ وہاں بھی ان کی ضرورت تھی۔ میرے بیٹے کو تو پہلے بھی پسند آ جاتی ہے، مورے نے پالک کاٹتے کہا تھا۔ کہ تو آپ بالکل ٹھیک رہی، انہیں شاید دل توڑنے نہیں آتے، ہر چیز خوش ہو کر کھا لیتے ہیں، چاہے وہ جلے ہوئے پراٹھے ہوں یہ اسمیل والی کھیر۔ چولہا وہ بند کر کے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے رشتوں کو محبت سے نبھانا آتا ہے۔ تائی جی کی آواز میں دم تھا۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں، لیکن آپ نے اپنے سب سے قابل اور ہونہار بیٹے کے لیے مجھ جیسی لڑکی کیسے منتخب کر لی؟ حیرت ہوتی ہے مجھے ویسے، شرارت سے کہتی وہ سبزی بنانے میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ تائی جان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ مجھ جیسے سے کیا مراد ہے بچے؟ ذرا روشنی ڈال دیں۔ اب وہ اٹھ کر فریزر سے گوشت نکال رہی تھی، پالک گوشت کے لیے۔ ضدی، مغرور، بدتمیز، بے مروت، نک چڑی، زبان دراز، ماڈرن، حکم جمانے والی۔ سوچ سوچ کر وہ بول رہی تھی، لیکن شاید کچھ الفاظ اس کے ذہن میں نہیں آئے تھے، اس لیے کندھے اٹکاتی انہیں پر اکتفا کر گئی تھی۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں، میں نے آپ کا پوچھا، آپ خود کیسی ہیں؟ اس پر روشنی ڈالے جو آپ ہیں، لوگوں کی رائے نہیں بتانی ہے۔ تائی جان نے گوشت خود ہی دھوتے کہا تھا۔ میں اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ آپ۔ میں ایک احساس کرنے والی، ذمہ دار اور زبان کا پاس رکھنے والی ہوں، جس کے لیے اپنی زبان کا پاس رکھنا اور اپنے اصول سب سے اہم ہے۔ ضدی بھی ہوں، اب کی بار بنا رکے سیدھی بات کہی تھی۔ کیا آپ کو اپنے ایسے ہونے پر شرمندگی ہے؟ تائی جان اب گوشت دھو چکی تھی، اسے چولہے کے پاس ٹوکری میں ڈال کر نیچے ایک پلیٹ رکھتی تھی تاکہ پانی نیچے نہ گرے، اور پالک اٹھا کر اسے دھونے کی تیاریوں میں تھی جسے وہ پہلے ہی کاٹ چکی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے اپنا ایسا ہونے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہے۔ انفیکٹ کچھ لوگوں کو میری اپنی بات پر ڈٹے رہنا برا لگتا ہے، ان کے نزدیک اپنی بات منوانا بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن میں جیسی ہوں خود کو پسند کرتی ہوں اور خود کی عزت بھی کرتی ہوں۔ میرے نزدیک خود کی عزت کرنا بہت اہم ہے۔ اس نے وہیں ڈائننگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے تفصیلی جواب دیا تھا، جس پر تائی جان مسکرائی تھی۔ ویسے تو جبرائیل نے خود ہی آپ کو اپنے لیے دادا کی مرضی سے منتخب کر لیا تھا کئی برس قبل ہی، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد آپ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے میں نے بھی آپ کو جبرائیل کے لیے منتخب کیا تھا۔ تائی جان کی بات حقیقت پر مبنی تھی۔ مطلب آپ وہ پہلی ساس ہے جنہوں نے زبان دراز بہو پسند کی تھی؟ ہنستے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کہہ سکتی ہیں آپ، تائی جان نے فری ہینڈ دیا تھا۔ امیزنگ۔ اسے ایک جگہ پر جانا تھا لیکن تھوڑا وقت تھا ابھی اس کے لیے، اسی لیے وہ گپ شپ کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور وہ سیڑھیوں پر تھانے دارنی بنی اسے سوال جواب کر رہی تھی۔ شریف لوگ اس وقت اپنی نوکری سے لوٹتے ہیں غالباً۔ جواباً مسخرے پن سے دانتوں کی نمائش کے ساتھ جواب ملا تھا۔ ٹھیک کہا، شریف لوگ، کیونکہ کچھ روز سے تم میں شریفوں والی خصوصیات ناپید ہیں، اس لیے بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ تنزیہ کہتی وہ ابھی تک سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ جب تک وہ بتا نہیں دیتا وہ کہاں تھا وہ بھی ہلنے والی نہیں تھی۔ یار بتایا تو ہے، جھنجھلاتے ہوئے اس نے جھوٹ کا سہارا لینا چاہا تھا۔ جھوٹ مت بولو حمزہ ابراہیم، ہسپتال میں فون کر کے پہلے ہی پوچھ چکی ہو، تم وہاں سے 6 بجے کے نکل چکے ہو، جبکہ تمہاری ڈیوٹی آورز 8 بجے ختم ہوتے ہیں، تو سیدھی طرح بتاؤ 6 بجے سے ابھی تک کہاں تھے؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ مکمل تفتیشی موڈ میں تھی۔ یار ماہی میری پیاری بہن، میں یہ میرے ساتھ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا پیچھے سے کسی نے کہا تھا۔ آپ کے ساتھ؟ آواز کے تعاقب میں دیکھا تو لاؤنج کے دروازے کے سامنے جبرائیل اپنا کوٹ تھامے کھڑا تھا، چلتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ میرے ساتھ ہی تھا، ہم ڈنر کے لیے گئے تھے۔ مہروش کو جواب دیتے حمزہ کو آنکھ کے اشارے سے کھسکنے کا کہا تھا، جو مہروش کی نگاہ سے مخفی نہیں رہ پایا تھا، اس لیے کھسکتے حمزہ کا بازو پکڑ چکی تھی۔ اچھا تو یہ آپ کے ساتھ تھا، جبکہ آپ نے آج آفیشیل ڈنر کے لیے نہیں جانا تھا جس پر نانا کو گھر چھوڑنے کے بعد فوراً چلے گئے تھے؟ میں یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مہروش جانے دیں سے میرے ساتھ ہی تھا، ہم ایک ہی ڈنر پر گئے تھے۔ اس کی مسکین شکل دیکھ کر جبرائیل نے مہروش کے ہاتھ سے حمزہ کا ہاتھ چھڑاتے اسے جانے دیا تھا اور خود اس کا ہاتھ تھامے ساتھ یہ کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ آپ اسے جانے دے رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ دنوں سے اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے خفا نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ مہروش وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے کہ غلط کام کرے گا، اور آپ کے خیال میں کیا غلط کام کرتا ہوگا؟ کوئی نشہ، چرس یا اسمگلنگ وغیرہ؟
اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا، جس پر ہر لفظ کے ساتھ استغفر اللہ کی بڑبڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں نے ایسا تھوڑی کہا ہے، بس وہ دیر سے آ رہا ہے تو اس لیے۔ نظریں نیچے کی اس نے وضاحت دی تھی۔ بچہ نہیں ہے وہ کہ غلط کام کرے گا، اگر دیر سے آ رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، پیار سے پوچھیں گی تو بتا دے گا، اور خود کو تھکائے مت، آپ سے بہت محبت کرتا ہے، کچھ غلط کر کے آپ کو دکھ نہیں پہنچائے گا۔ نرمی سے گال تھپ تھپاتے وہ اس کے پاس سے ہٹتے الماری کی طرف گیا تھا۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ اپنے کپڑے نکالتا جبرائیل نے اس سے پوچھا تھا، جو ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ مورے کے ساتھ ہی کھا لیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے اپنے ناخنوں پر نظر جماتے کہا تھا، میٹھے میں کیا بنایا تھا؟ مورے اسے بتا تو چکی تھی، لیکن وہ اس کے منہ سے خود سننا چاہتا تھا۔ کھیر بنائی تھی آپ کے لیے، لیکن آپ ڈنر کے لیے چلے گئے تھے، اس لیے پھر زیادہ اہتمام نہیں کیا۔ اپنا ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھتی وہ کہہ رہی تھی، ایسا کرے کھیر لے آئیں یا پھر کچن میں ہی چلتے ہیں؟ کپڑے وہ لے چکا تھا، اب اسے کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر انتظار کرے، وہ چینج کر لے، پھر ساتھ ہی نیچے چلتے ہیں۔ لیکن آپ تو کھانا کھا کر آئے ہیں۔ سر اٹھاتے اس سے پوچھا تھا، اب دھیان کے تانے بانے مکمل اسی کی جانب تھے۔ کھانا کھا لیا تھا، میٹھا نہیں۔ مورے بتا چکی تھی کہ آپ نے اسپیشل میرے لیے کھیر بنائی ہے، اس لیے وہاں میٹھے کی طرف دیکھنا میرے لیے گناہ تھا۔ کہتے ساتھ ہی وہ کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جانے سے پہلے موبائل پر کسی کو ٹیکسٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا اس میٹھے میں بھی شریک ہو سکتا ہوں؟ ایک معصوم سا چہرہ کچن کے دروازے پر ابھرا تھا۔ کرتوت تو تمہارے بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، البتہ آ جاؤ۔ جبرائیل کے لیے کھیر نکالتی وہ اسے بھی کچن میں آنے کی دعوت دے چکی تھی۔ مجھے پتا تھا ماہی مجھے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ ٹی شرٹ پہنے وہ فوراً سے پہلے جبرائیل کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ زیادہ مکھن مت لگاؤ، میں صرف جبرائیل کے کہنے پر چپ ہوں۔ اس کے آگے پیالی رکھتے اس نے ایک گھوری سے بھی نوازا تھا۔ آئی پرومس ماہی، میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے حمزہ نے یقین دلانے والی نظروں سے کہا تھا، ٹھیک ہے کھاؤ۔ اب وہ بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ کھیر سچ میں بہت مزے کی تھی، تھینکس لالا دعوت کے لیے۔ ماہی کو کہنے کے ساتھ ہی آنکھ دبا کر جبرائیل کا شکریہ ادا کرتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھیر میں آپ نے اپنی محبت بھی شامل کی ہے اس دفعہ، اور مجھے چینی سے زیادہ محبت کی مٹھاس محسوس ہوئی ہے، جس کا ذائقہ لاجواب ہے۔ شاید ہی میں نے ایسی کھیر کبھی کھائی ہو۔ جبرائیل کا انداز ہمیشہ سے مختلف ہوتا تھا، اس دفعہ بھی اس کے انداز نے دل جیتا تھا۔ بے فکر ہیں، ایسی مٹھاس کہیں اور ملے گی بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ ذائقہ صرف میرے ہاتھ میں رکھا ہے، خصوصاً آپ کے لیے۔ دونوں ابھی تک وہیں بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے بہت کچھ کہہ رہے تھے، الفاظ سے ہی دل جیت رہے تھے ایک دوسرے کے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک پرائیویٹ NGO کا کوئی فنکشن جاری تھا جو ریکارڈ بھی کیا جا رہا تھا، اور یہ ریکارڈنگ ایک خاص بندے کو بھیجی جانی تھی جس سے اس کا بہت گہرا رشتہ تھا۔ اس NGO میں اسپیشل چلڈرن کے لیے بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے، جس کے سربراہان ہر سال ایک بڑا سیمینار پلان کرتے ہیں اور پھر چند ایک لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں۔ آج یہاں وہ نانا کی جگہ پر آئی تھی۔ اسے کہنا بھی نانا کے انداز میں تھا تاکہ نانا کی کمی پوری کی جا سکے۔ آج ہمیں مہاروش بتائیں گی کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے مختلف ہوتا ہے انسانوں کی بنسبت، اور امید کرتی ہوں کہ ان کا جواب ہمیں ویسے ہی مطمئن کرے گا جیسے ان کے نانا کرتے ہیں، تاکہ ہمیں ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ پلیز مہاروش صاحبہ۔ ایک بڑے سے ہال میں لوگوں کا مجمع جمع تھا، جن میں چند ایک کاروباری لوگ تھے تو کچھ علم کی شمع کے مسافر بھی شامل تھے۔ ہال کی کچھ جگہ کھلی چھوڑی گئی تھی، جدھر وہ ایک ینگ سی لڑکی بول رہی تھی جس کے مخاطب اب کی دفعہ مہاروش تھی۔ مہاروش چلتی ہوئی اس جگہ پر آ کر رکی تھی جدھر سب کی نظریں اس پر تھیں، اور وہ بھی بآسانی سب کو دیکھ سکتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نانا جیسے لوگ بخوبی بتا سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا اور کتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں کچھ ہی بتاؤں گی جو نانا سے سن رکھا ہے، اور ان کی بدولت میں کچھ کہنے کے قابل ہوئی ہوں۔ اللہ سے تعلق بہت مختلف ہوتا ہے، یہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہمارا انسان کا انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے تعلق کو صرف اسی کے ساتھ رکھ کر سمجھ سکتے ہیں، ورنہ یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا اللہ سے تعلق بہت خوبصورت اور محبت بھرا ہوتا ہے۔ ایک بات میں بتاتی چلوں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو اللہ ناراض ہو گیا، نیکی کی ہے تو اللہ راضی ہے، کسی کی مدد نہیں کی تو پھر ناراض، اور کی ہے تو راضی ہے۔ نماز، قرآن اور صدقہ خیرات دینے سے راضی ہے، اگر نہیں دیا تو ناراض۔ کیا یہی صرف تعلق ہے لینے اور دینے والا؟ یہ تو انسانی تعلقات نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا تو ہمارے انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، نہ کہ کسی سے محبت سے پیش آؤ اور اس کی مدد کرو تو راضی ہیں ہم، اگر نہیں تو ناراض۔ یہ لو اور دو بھلا تو ہم انسانوں کے درمیان چلتا ہے، اپنے کام مطلب کے لیے ہم یہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے تعلق کو اس سب میں نہیں تول سکتے، کیونکہ وہ اس سب سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا تعلق ہے ہمارا۔ ہم نے غلط ڈیفینیشن بنا رکھی ہے اللہ سے تعلق کی، ہمیں اس سے نکلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ کا ہم سے گناہ ثواب سے بھی بڑھ کر رشتہ اور تعلق ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ ہمیں شروع سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر نیکی کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور گناہ کرو گے تو ناراض ہو جائے گا اور سزا دے گا۔ ہمیں اس گناہ ثواب کے چکر سے نکل کر سمجھنا ہے
تبھی ہم اللہ کے تعلق کو سمجھ پائیں گے۔ یقین کریں یہ بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مذہبی پن کو ایک سائڈ پر رکھ کر سوچیں تو ہم پر واضح ہوگا کہ اللہ سے تعلق کیا ہوتا ہے، اسے کس طرح سے سمجھنا ہے۔ ہم نے اپنے تنگ ذہنوں کی وجہ سے اس تعلق کو صرف گناہ ثواب تک ہی محدود کر دیا ہے۔ ہم اسے تنگ و تاریک ذہن کے راہداریوں کو کھلا اور کشادہ کرنا ہے، پھر ہم جا کر اس حقیقت سے نظریں ملا پائیں گے کہ اللہ کے تعلق کو اتنا چھوٹا سمجھنا ہماری کمعقلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس پوری کائنات کے مالک کے تعلق کو صرف گناہ ثواب تک رکھنا کیا بے وقوفی نہیں ہے؟ ہمیں اس گناہ ثواب سے نکل کر اس کو پہچاننا ہے، ورنہ ہم اس تعلق کو رشتے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتی ہوں۔ آج سے 6 ماہ قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے والد اور والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کی خبر سنتے میرے نانا لاہور سے اسلام آباد آتے حادثے کا شکار ہو گئے اور کوما میں چلے گئے۔ میرا بڑا بھائی جو کہ کارڈیولوجسٹ ہے، وہ پہلے سے بہت زیادہ بزی ہو گیا، خود کو اپنے کام میں اس حد تک مصروف کر لیتا کہ اکثر اسے بھول جاتا کہ اس نے گھر واپس بھی آنا ہے۔ اور میرے ہسبینڈ بھی خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کی محبت اور پیار ابھی بھی وہی ہیں، لیکن مجھے وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگتے ہیں۔ وہی خواتین کی انسیکیورٹی، ویسے تو میں اپنے پرسنل کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی، لیکن آپ کو ایک دلیل سے واضح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ میں نے اس سب کو اپنی ذات پر جھیلا ہے۔ اس سارے ٹراما میں مجھے سفر کرنا پڑا ہے جو کہ آسان نہیں تھا، کم از کم میرے لیے بہت مشکل تھا، ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کا دن کبھی بھی اپنے اپنوں سے ملے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ یہ سارا ٹراما پچھلے 6 ماہ کے عرصے میں ہوا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کے ناراض ہونے سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر ناراض نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بہت غلط سوچتے ہیں، کیونکہ نانا کہتے ہیں اللہ سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ایک سوال ہے، سامعین میں بیٹھی ایک لڑکی نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ پورے ہال میں اتنی خاموشی تھی کہ اس کی آواز مہاروش تک بخوبی پہنچ چکی تھی۔ شیور بولیں آپ؟ اس نے اجازت دی تھی کہ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ I'm sorry آپ کو درمیان میں ٹوکے، لیکن بات کے اختتام تک مجھے بات بھول جاتی۔ اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے اس لڑکی کا انداز معذرت خواہ تھا۔ آپ نے اپنی الجھن ظاہر کی، بہت شکریہ۔ اور اب مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں کوئی سیلیبریٹی ہوں جس سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ ایک ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ کہنا شروع ہوئی تھی۔ بقول آپ کے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مایوس نہیں ہونا ہے تو کیا اصل یقین کی ڈور ادھر ہی تھامے نہیں رکھنی چاہیے؟ اس نے نظروں کا زاویہ اس لڑکی پر رکھا تھا جو ابھی بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں، چھوٹی موٹی تکلیفوں پر تو صبر ہر کوئی کر لیتا ہے، برداشت جیسے تیسے کر لیتا ہے، لیکن جو بڑی تکلیف پر صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں وہی فاتح ٹھہرتے ہیں۔ نانا کہتے ہیں جتنا بڑا صبر اتنا بڑا اجر، اور یہ صبر اللہ ہر بندے کو نہیں نوازتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ یقین کی ڈور تھامے رکھیں گے اتنا زیادہ آزمائے جائیں گے، اور یہ آزمائش آپ کے تعلق کو واضح کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ کا تعلق کتنا گہرا اور مضبوط ہے۔ ایک اور بات، بڑے اجر اور تعلق کے لیے ہمیشہ ہائی لیول کا صبر کرنا پڑتا ہے، تو کیا میرا مایوس ہونا بنتا تھا؟ شاید میں ہو بھی جاتی، لیکن میرے مایوس نہ ہونے کے پیچھے میرے نانا کی دعائیں ہیں جو مجھے ہارنے نہیں دیتی ہیں۔ میں کوئی اعلیٰ اور عرفہ قسم کی نہیں ہوں، بلکہ بالکل آپ جیسی ہوں، اور صبر مجھے عطا کیا گیا ہے کسی کی دعاؤں کی نسبت۔ یہ شاید مجھے نہیں کسی اور کو عطا کیا گیا ہے، ورنہ میری تو انسیکیورٹیز ہی بہت بڑی ہیں، بہت رہی ہیں ماضی میں۔ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو آپ لوگ مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں بالکل مت ہو، میں بھی آپ ہی کے قبیلے سے ہوں۔ اب میری انسیکیورٹی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ میرا سب سے بڑا خوف انسیکیورٹی تھی، رشتوں سے، اپنے قریبی اور پیارے رشتوں سے۔ وجہ یہ نہیں کہ مجھے ان کا پیار نہیں ملا، مجھے پیار ملا، اپنے رشتوں کا سب سے زیادہ ملا۔ شاید ہی کسی کے حصے میں وہ محبت اور توجہ آئی ہو جو مجھے ملی۔ میں اپنے خاندان کا سب سے امیر اور سب سے لاڈلا بچہ رہی ہوں، اس کے باوجود مجھے انسیکیورٹی رہی ان کے چھن جانے کی، دور ہو جانے کا خوف ہمیشہ مجھ پر حاوی رہا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے خواب، مجھے برے خواب آتے تھے، بہت برے، جن میں میں اکیلی ہوتی تھی اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، بابا بھی نہیں، نانا تو بالکل بھی نہیں، اور حمزہ نیور۔ میرے خوابوں نے میری انسیکیورٹی بڑھا دی، جس سے میرا بلیوں سے خوف بھی مزید بڑھ گیا۔ میں جو پہلے اتنی خوفزدہ نہیں ہوتی تھی مزید ہونے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے رشتے مجھ سے چھن جائیں گے۔ بابا، مما، حمزہ، نانا، میرے لیے یہی سب سے اہم رشتے تھے، کیونکہ شروع سے ہی میری زندگی کا محور یہی رہے تھے۔ ددیال سے بہت کم میرا لگاؤ رہا تھا۔ خیر، میری انسیکیورٹی سچ ثابت ہوئی اور میرا خوف بھی، میرے رشتے مجھ سے دور چلے گئے۔ مما، بابا، نانا، حمزہ بھی۔ بابا لوگوں کے ایکسیڈنٹ نے انہیں ہم سے دور کر دیا، شاید ان رشتوں کو بھی مجھ سے۔ مما بابا وہاں چلے گئے جدھر سے واپسی ہی ناممکن ہے۔ حمزہ نے خود کو بہت مصروف کر لیا، اتنا کہ میرے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ نانا، میرے پیارے نانا اور دوست، وہ بھی زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہے ہیں۔ ان رشتوں کے دور ہو جانے سے مجھے اللہ نے نئے رشتے دیے، بلکہ نئے نہیں تھے، پہلے ہی موجود تھے، شاید میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی یا ان کو مانتی نہیں تھی۔
میرے دا جان، تایا، تائی جان اور کزنس، ان کی شفقت میں بابا کا پیار نظر آتا ہے، تائی کی محبت میں ماما، یہ سب میں نے ان کچھ مہینوں کے عرصے میں دیکھا اور سمجھا ہے۔ مجھ پر بہت سی اپنی غلطیاں واضح ہوئی ہیں اور میں نے ان غلطیوں سے سیکھا ہے۔ نانا کہتے ہیں نا اپنی کمزوریوں پر قابو پانے، تو میں نے ان کمزوریوں پر قابو پایا، انہیں سدھارا ہے۔ وقت لگا ہے لیکن میں سمجھ گئی ہوں۔ سیکھنے میں ہمیشہ وقت لگتا ہے لیکن تب تک دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات کی، جبکہ حمزہ کی کمی صرف حمزہ ہی پوری کر سکتا ہے، اسے سیٹ کرنا مجھے ہی ہے۔ شاید وہ میرے انتظار میں ہے، اسے میں کر لوں گی۔ ایک انسان اور بھی ہے جسے میں نے بہت قریب سے دیکھا، چاہوں بھی تو کم عرصے میں نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے دل سے ہمیشہ کچھ اچھا ہی نکلتا ہے۔ یقیناً میں نے بہت زیادہ تنگ کیا انہیں بھی، لیکن وہ ایسا نہیں سوچتے۔ یہ سب میں کیوں بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ میں بہت انا والی ہوں۔ میرے کچھ اصول ہیں جن پر نو کمپرومائز۔ اگر میں اپنی ٹھیک بات دو ٹوک کرتی ہوں تو مجھے اپنی غلط بات بھی دو ٹوک انداز سے ماننی چاہیے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کوئی اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوں، آپ ہی کے قبیلے سے ہوں۔ میں بہت کچھ اپنی جگہ پر لے آئی ہوں، لیکن ابھی بھی یہ سفر جاری ہے اور پتہ نہیں مزید کتنا وقت لگے مجھے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے میں، کیونکہ ہماری زندگی کوئی ڈرامہ یا ناول نہیں ہے جس میں ہم آخر میں ہیرو ہوتے ہیں اور جلدی جلدی سب سیٹ ہو جاتا ہے اور ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ یہ زندگی اس سب سے بڑھ کر تلخ ہوتی ہے، جسے چلانے کے لیے ہمیں بعض دفعہ بہت کم صبر کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ صبر ایوب حصے میں آتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا سفر شروع کر لیا۔ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی شروع کرنا ہے اور چاندے کے اختتام پر بھی ہوں گے، تو ان سب کے لیے بیسٹ آف لک۔ آپ سب نے مجھے نانا کی جگہ پر انوائٹ کیا تھا تو مجھے انہی کے سٹائل میں کچھ کہنا تھا۔ آخر میں التجا کروں گی کہ ان کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ سیمینار سے واپسی پر اس کے دماغ میں چند پرانی باتیں گونج رہی تھیں۔ مہروش، آپ کو اپنی انسیکیورٹی پر قابو پانا ہے، یہ اس کے سیکیٹرسٹ کی آواز تھی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے کہ اب کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ کو ابھی بھی خوف ہے، اور یہ خوف بلیوں کا نہیں ہے بلکہ آپ کی انسیکیورٹیز کا ہے۔ اگر آپ نے انسیکیورٹیز پر قابو نہیں پایا تو یہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آپ کو اپنے رشتوں کو اسپیس دینا ہے تاکہ اس سے آپ کی انسیکیورٹیز ختم ہو جائیں۔ یہ میں آپ کے شوہر کو بھی بتا چکی ہوں۔ امید ہے آپ اپنے اس خوف پر قابو پا لیں گی۔ یہ آواز 6 مہینے قبل بابا لوگوں کی وفات سے قبل اس کے سیکیٹرسٹ کی تھی۔ اس کا کہا سچ ثابت ہوا تھا، لیکن اس نے اب اپنے ہر خوف پر قابو پا لیا تھا، بہت کچھ کھونے کے بعد۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نانا، میں نے بہت انجوائے کیا آج کا سیمینار۔ نانا کے پاس بیٹھی وہ انہیں آج کی رودات سنا رہی تھی۔ نانا پلیز ٹھیک ہو جائیں، میں تھکنے لگی ہوں۔ میں آپ کی جگہ ہمیشہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی بھی آپ کا رول نہیں نبھا سکتا۔ نانا، آپ کو نہیں لگتا میرا خوف اب ختم ہو چکا ہے؟ میں ان تمام انسیکیورٹیز سے نکل آئی ہوں، ٹھیک ہو چکی ہوں نانا۔ میں اب آپ کو بہت مس کرتی ہوں، مجھے آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے نانا، پلیز۔ آپ کو نہیں لگتا جو کچھ میں نے حمزہ نے برداشت کیا ہے ہمارے بس سے باہر تھا؟ ماما بابا کے جانے کے بعد آپ کو تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا۔ آپ بھی ہمیں چھوڑ گئے، ہم سے دور ہو گئے۔ اب دیکھیں ہم نے 6 ماہ کا عرصہ گزار دیے، لیکن وہ درد آج بھی اسی جگہ پر ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کا درد ہے نانا۔ آپ کو اس حال میں دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ نانا اب آپ زیادتی کریں پلیز نانا، آپ کی ماں ہی تھکنے لگی ہے، اب اس کی برداشت سے بڑھ چکا ہے سب کچھ۔ میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی مزید۔ آنسو ٹپک ٹپک کر ٹھوڑی سے گر رہے تھے، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ نظریں نانا کے ہاتھ پر تھی جو تھام رکھا تھا، اور آنسوؤں کے قطرے اس کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ روتے روتے اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ نانا کے ہاتھ نے حرکت کی تھی، اور روتے ہوئے وہ ادھر ہی سو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جی لالا، میں ہسپتال میں ہی ہوں، آپ ادھر ہی آ جائیں۔ جبریل کسی سے فون پر حمزہ سے اس کے فری ہونے کا پوچھ رہا تھا، اور وہ ڈاکٹر ایک اور سوال دہرایا تھا، وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ادھر ہی رہنا، میں کچھ دیر تک پہنچ جاؤں گا۔ ادھر سے اس نے بھی اسے کہا تھا اور فون بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ادھر مہروش کی نگاہ بلا اختیار ہی نام پر پہنچی تھی۔ کال اینڈ ہو چکی تھی، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے نام حمزہ ابراہیم جگمگایا تھا، پھر اسکرین تاریک ہو چکی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ویسے تھا تو وہ گھریلو حلیے میں ہی، لیکن فون کال کی وجہ سے وہ پوچھ بیٹھی تھی جو وارڈروب سیٹ کر رہی تھی، کیونکہ آج اتوار تھا تو وہ گھر ہی رہتا تھا۔ آپ کہتی ہیں تو نہیں جاتے ہیں؟ خود پر پرفیوم چھڑکنے کے بعد گاڑی کی چابی اٹھاتے اسے دیکھتی دلکشی سے کہا تھا۔ ایسے کہنے سے پرانے جبریل کی جھلک نظر آئی تھی جو سنجیدہ نہیں تھا۔ سیریسلی؟ ابروج کاتے پوچھا تھا۔ وارڈروب وہ بند کر چکی تھی۔ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی جو ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آزمائش شرط ہے۔ فل تیار کھڑا تھا، پھر بھی اسے کہہ رہا تھا امیزنگ۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کو روک لوں گی؟ اس کے بالکل پاس آن رکی تھی، دوپٹہ کندھے پہ تھا، لمبی کمر تک چٹیا سے چند ایک لٹیں نکلی ہوئی تھی جو چہرے کے اطراف میں بکھری ہوئی تھی۔ ان 6 ماہ میں اس نے دوبارہ بال نہیں کٹوائے تھے، کیونکہ جبریل کو لمبے بال پسند تھے۔ اس وقت فل گھریلو حلیے میں تھی، کہیں سے بھی پرانی مہروش کی پرچھائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالکل مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ روک لیں گی، میں اسی انتظار میں ہوں کہ آپ روکیں، اور میں یہ چابی ادھر ہی رکھ دوں۔ اس کی لٹ کان کے پیچھے اڑسی تھی، اشارہ ہاتھ میں تھامی چابی کی طرف تھا۔ آپ کو غلط لگتا ہے،
میں آپ کو بالکل بھی نہیں روک رہی، بلکہ آپ چاہیں، یقیناً آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کی ہے تو میں نہیں چاہتی اپنے وقت پر نہ پہنچ پائیں۔ ایک سائڈ پر ہوتی وہ اسے راستہ دے گئی تھی، جس پر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا تھا، مطلب اب سچ میں جانے دے رہی ہیں؟ ہاں میں جانے دے رہی ہوں، جائیں تو صحیح، ذرا دیکھیے گا پھر میں آپ دونوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں، جو کھچڑی بنا رہی ہیں نا اس میں بھنگ ڈالوں گی۔ جواب بھی آنکھوں میں ہی ملا تھا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ پھر آپ تو شاید روکنا ہی نہیں چاہ رہی ہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا تھا، ساتھ ہی ساتھ کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ انجان بنتے اس نے پوچھا تھا، ورنہ جان تو وہ گئی تھی، میں دیکھ لیتی ہوں آپ دونوں کو جو کھچڑی پکا رہے ہیں اندر ہی اندر۔ وہ تل ملاتے کہہ رہی تھی، ایک دوست سے ملنے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے جواب دیا تھا، اتنا بڑا جھوٹ، اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ دوست سے ملنے؟ دروازے کے پاس وہ کھڑا تھا، اس نے تصدیق چاہی تھی، جس پر مقابل نے سر ہلایا تھا۔ اوکے جائیں، امید کرتی ہوں بہت اچھی ملاقات رہی دوست سے۔ جب آتے ہوئے اس نے جانے کی اجازت دی تھی، وہ بھی مسکراہٹ دباتے نکل گیا تھا۔ جانے سے قبل وہ اس کی طرف آیا تھا، محبت سے گلے لگا کر کچھ کہا تھا، پھر گیا تھا، جس پر وہ دانت ہی پیس کر رہ گئی تھی۔ ایسی منہ بسورتی اچھی لگتی ہیں، یہ تو میں آپ دونوں کو بتاتی ہوں جو پتہ نہیں کون سی گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ۔ بس اپنی ملاقات میں رنگ میں بھنگ ڈلوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسری جانب سے سیڑھیوں سے اترتے وہ حمزہ ابراہیم کو کہہ رہا تھا، چھاپا پڑھنے والا ہے تو بچے تیار رہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نانا یہ آپ کا نواسا جو کچھ کر رہے ہیں نا، میں آج چیک کرنے جا رہی ہوں، اور ساتھ میں آپ کے دوست کی بھی طبیعت سیٹ کرتی ہوں۔ مجھے شک تو ان پہ پہلے ہی تھا کہ کوئی نہ کوئی مشکوک حرکتیں کریں، تو اب میں اس کا پتہ لگوا کے ہی رہوں گی۔ اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم جلدی جلدی اس کی شادی کر دیں۔ آپ ہیں کہ آرام ہی ختم نہیں کر رہے؟ یار بس کر دے نانا، تھکتے نہیں ہیں اتنا خاموش رہ کر۔ جا رہی ہوں میں آپ کے دوست اور نواسے کی مخبری کرنے، آخر پتہ تو چلے کر کیا رہے ہیں۔ روز کے معمول کے مطابق وہ نانا سے اپنا سب کچھ شیئر کر کے جا رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جبرائیل کو گئے، اس لیے وہ اب جانا چاہتی تھی۔ وہ جانے سے پہلے بالکل تیار ہو کر نانا کے کمرے میں آئی تھی تاکہ جلدی میں ادھر سے ہی چلی جائے۔ اوکے اللہ حافظ نانا۔ نئی روٹین کے مطابق وہ نانا کے کان کے پاس جھک کر کچھ بولی تھی، پھر نرس کو خیال رکھنے کا کہہ کر کرن کو کال ملاتے گھر سے نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ لوگ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نور الہدا وہ کب سے چیخ رہا تھا لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی، بالآخر تنگ آ کر کچن میں ہی آ گیا تھا۔ جی مورے کے ساتھ بیٹھی وہ کچھ کھا رہی تھی، اسے کچن کے دروازے میں کھڑے دیکھ کر لمبا سا جی کیا تھا۔ کب سے آوازیں دیے جا رہا ہوں، کوئی ایک تو سن لیتی، ناراضی سے وہ کہہ رہا تھا۔ کیا کام تھا؟ میں مورے کے ساتھ بزی تھی اس لیے سن نہیں پائی، اب بتائیں کیا کام ہے؟ بڑی سی چادر پھیلا کر لے رکھی تھی مورے، کسی کام سے کچن کے پچھلے دروازے سے لان میں گئی تھی۔ اس وقت وہ ملازمین کے ساتھ تھی کچن میں۔ کمرے میں آؤ حکم دیے، ادھر ہی کھڑا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی کمرے تک چلے۔ اسفندیار کوئی ضروری کام ہے، وہ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی، جبکہ اب ملازمہ وقفے وقفے سے ان دونوں پر نظر ڈال لیتی، ساتھ ساتھ اپنا کام بھی جاری رکھا تھا۔ ہاں بہت زیادہ ضروری کام ہے۔ آگے بڑھ کر فریج سے فروٹ نکال کر ملازمہ کے حوالے کیا تھا اور اسے دھو کر کمرے میں پہنچانے کی ہدایت دیتا نور الہدا کا ہاتھ تھام کر ساتھ ہی لے گیا تھا۔ تم مجھے سکون سے کہیں کیوں نہیں بیٹھنے دیتے ہو؟ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہی سیڑھیاں چڑھتے وہ پھولے منہ سے بڑبڑا رہی تھی، اگر تم سکون سے کمرے میں رہو گی تو ممکن ہے کہ مجھے بھی سکون محسوس ہو، ورنہ مورے نے پھر یہی کہنا ہے کہ میں تمہارا دھیان نہیں رکھ رہا۔ اور مورے کو پمپ کون کر رہا ہے یہ تو جانتی ہی ہوگی۔ احتیاط اور نرمی سے اسے ساتھ لیے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، ہاتھ پکڑ کر صوفے کی طرف بیٹھنے میں مدد بھی کی تھی۔ تو مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ تیوری چڑھا کر پوچھا تھا، سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا میں نے تمہارا نام لیا؟ بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز سے دوائی نکال کر اس کے پاس آتے اس نے پوچھا تھا۔ تم مجھے ہی کہہ رہے ہو، جانتی ہوں میں۔ دوائی کی طرف اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا جو اسفندیار خان اس کی جانب بڑھائے کھڑا تھا، وہ پکڑے تو پانی کا گلاس بھی اس کے جانب لایا۔ کیا میں تمہیں کہہ سکتا ہوں؟ اس کی ہتھیلی پر زبردستی دوائی رکھی تھی اور سامنے ٹیبل سے جگ میں پانی ڈال کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ کہہ سکتے کیا مطلب؟ دن میں 100 دفعہ تم کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے بدتمیزی کرتے ہو اور ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ میں کہہ سکتا ہوں؟ دوائی نکلنے کے بعد وہ اس کی نقل اتارتے اسے بتا رہی تھی، جو اب اس کے ساتھ ہی صوفے پر لیپ ٹاپ تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نقل اتارنے پر اسفندیار خان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ پریگننسی کی وجہ سے اس کے موڈ سوئنگز بدلتے رہتے تھے۔ وہ ہما وقت محاذ آرائی پر تیار رہتی تھی۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا لیکن موڈ سوئنگز ایسے تھے جیسے ابھی شروع کی پریگننسی ہو۔ اسفندیار خان نے اس کے منہ بسورنے پر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ہاں تو تم بلا وجہ غصہ تو نہ کیا کرو نا۔ ایک ہاتھ اس کے پیچھے سے گزار کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر کام بھی ہو رہا تھا۔ تم خود مجھے غصہ دلاتے ہو۔ اپنے ہاتھ کو اس کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ کی پشت پر مارتے اس نے کہا تھا۔ اس تشدد پر وہ بلبلایا تھا۔ اگر میں غصہ دلاتا ہوں تو یہ تشدد کون کر رہے؟ ہاتھ روک کر اس کی حرکت کی جانب اشارہ کیا تھا، اسے ایک اہم میل کرنی تھی۔ ہاں تو اس کی وجہ بھی تم ہی ہو، مجھے یہاں بلوا کر خود کام میں بزی ہو گئے، اب کچھ نہ کچھ تو میں کروں گی نا۔ جبکہ مورے کے ساتھ میں اچھا خاصا کچن کا کام کر رہی تھی، اب اس کے ہاتھ پر چٹکیاں کاٹ رہی تھی۔ چیک کرنا مقصود تھا کہ آیا ہاتھ اصلی ہیں یا نقلی۔
مطلب تم مجھے کام نہیں کرنے دو گی؟ اب ہاتھ روک کر وہ اسے دیکھا تھا جو اپنی کاروائیاں بڑھاتی جا رہی تھی. ویسے میں تمہیں کافی عقل مند سمجھتی تھی، لیکن افسوس اتنی دیر سے جھک مار رہی ہوں کیا؟ افسوس سے کہتے آخر میں اس کا جلالی موڈ آن ہوا رہا تھا. بہت شکریہ اور مہربانی. جو کچھ بھی آپ کی اب لگتا ہوں، اب یہ سب آپ کے صحبت کا اثر ہے. اس کی میل اختتامی مراحل میں تھی. تیزی سے انگلیاں ایک دفعہ پھر متحرک تھیں. اسفن یار خان، ایک بات ذہن نشین کر لو. اب اگر تم نے میرے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو مجھ سے کسی بھی شرافت کی امید مت رکھنا. اس کی برداشت جواب دے رہی تھی اور وہ اپنا کام ہی کیے جا رہا تھا. ٹھیک ہے، اب میں کوئی سچ نہیں بولوں. بس میل مکمل ہو گئی تھی اور وہ اسے جبرائیل کو سینڈ بھی کر چکا تھا. مسکراہٹ دباتے اس نے نور الہدا سے کہا تھا، جس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا. تم نا، وہ غصے میں کچھ بھی غلط نہیں بولنا چاہتی تھی. آئی ایم سوری. لیپ ٹاپ صوفے کے اطراف میں بڑے چھوٹے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی جانب رخ کرتے اس نے کہا تھا، جس پر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنا رخ دوسری جانب کر چکی تھی. مجھ سے بات مت کرو. چہرہ ہنوز دوسری جانب تھا. میں نے جو بھی نور الہدا صاحبہ سے بدتمیزی کی ہے اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں. اپنا بازو لمبا کرتے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا. بڑی مشکل سے شکل مسکین بنائی تھی. مجھے معاف کر دے محترمہ. اب دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا. پہلا ہاتھ اس کی گریف میں آلریڈی تھا. مزید مسکین شکل بناتے کہا تھا، جاؤ، کر دیا معاف، لیکن آئندہ مجھ سے بدتمیزی مت کرنا. اب وہ مووی لگائیں جو کل میں نے تمہارے لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ کی تھی. کمال فیاضی سے وہ اسے معاف کرنے کے ساتھ ہی دوبارہ سر اس کے کندھے پر رکھ چکی تھی. جی بہتر. اور کوئی حکم؟ مووی وہ چلا کر لیپ ٹاپ دوبارہ ٹانگوں پر رکھ چکا تھا. ابھی یہی مان لو تو بہت ہے. ناک سے مکھی اڑائی تھی. ویسے تم نے مجھے ابھی تک بتایا نہیں کہ میں تمہیں کیسا لگا تھا. بھولی بسری بات یاد آئی تھی. خاموش رہو، تنگ مت کرو، یہ پھر کبھی بتاؤں گی. اسے ہدایت دیتی وہ مکمل مووی میں مگن ہو چکی تھی اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ ماہی آئے گی؟ حمزہ نے ایک بار پھر یقین دہانی چاہی تھی. آئے گی نہیں، آ گئی ہیں. دروازہ کھولو. اس کے سامنے ٹیبل کی کرسی، دوسری جانب موجود کرسی پر براجمان جبرائیل نے اسے دروازے کی جانب جانے کا اشارہ کیا تھا. مذاق مت کریں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. حمزہ نے سیدھے ہوتے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی تھی. میری شکل پر کیا پاگل لکھا ہوا ہے یا مسخرہ؟ دروازہ کھولو، وہ باہر موجود ہے. جبرائیل نے اسے گھورتے کہا تھا. آپ سیریس ہیں؟ وہ ابھی بھی یقین نہیں کر رہا تھا. نہیں. اسے کہنے کے بعد جبرائیل خود ہی اٹھا تھا اور دروازہ کھولا تھا. اسے موجود پایا تھا جس کے چہرے پر ذرا سے بھی پکڑے جانے کا ڈر نہیں تھا. اندر آ جائے. دروازہ پورا کھول کر اسے اندر آنے کے لیے کہا تھا. خون خوار نگاہ اس پر اور دوسرے ٹیبل کے پچھلی جانب موجود اپنے بھائی پر ڈالتے ہوئے جبرائیل کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ گئی تھی. کیا میں یہاں موجودگی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ ایک نظر گھما کر دونوں پر ڈالتے اس نے ابرو اٹھاتے ہوئے سوالیہ انداز اپنایا تھا. میرا خیال ہے کہ آپ جان چکی ہیں. اپنا فون گھماتے جبرائیل نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہا تھا. اگر میں کہوں کہ آپ کی معلومات غلط ہیں تو؟ اسی کے انداز میں سوالیہ نظروں سے اس کے کہا تھا. تو میں یقین نہیں کروں گا، کیونکہ پہلی بات آپ کی ڈکٹیٹر کرن ساتھ نہیں ہے. دوسری بات کہ آپ 1.5 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلی ہوئی ہیں. تیسری بات کہ آپ 1 گھنٹہ قبل ہی ہسپتال پہنچ چکی ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ آپ پچھلے 5 منٹ سے اس کمرے کے دروازے پر کھڑی ہیں، جبکہ ان پچھلے 55 منٹ میں آپ میری یہاں موجودگی کی وجہ اچھی طرح سے جان کر ہی یہاں آئی ہیں. جبرائیل کے پاس ساری معلومات تھیں. میں آپ کی معلومات سے ذرا برابر بھی امپریس نہیں ہوئی. ناک سے مکھی اڑاتے اس نے اپنا رخ حمزہ کی جانب کیا تھا تو خانق بنا ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہا تھا. میں نے تو آپ کو امپریس کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں. اگر آپ امپریس نہیں ہوئی ہیں، اگلی دفعہ سے اپنے موبائل ٹیبل سے اٹھاتے وہ کہنے کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھا تھا. میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آ جائیے گا. جبرائیل کی آواز نظر انداز کرتے اس نے حمزہ کو پکارا تھا جو صورتحال سمجھنے کی کوشش میں تھا. اٹھو حمزہ، اگر فری ہو تو میرے ساتھ ذرا ریسٹورانٹ چلو. ماہی ہم ادھر ہی بات کر سکتے ہیں، میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، اس کے بعد ایک آپریشن کے لیے جانا ہے مجھے. حمزہ نے جانے سے صاف انکار نہیں کیا تھا، اس لیے درمیانی راہ نکالی. ٹھیک ہے تو بتاؤ مجھے کب سے چیٹ کر رہے ہو؟ اپنا فون پٹخنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھا تھا اور دونوں کوہنیوں کو ٹیبل پر رکھتے آگے جھک کر اس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے تھے. میں نے تمہیں چیٹ نہیں کی ہے ماہی. حمزہ کی آواز کسی کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی. تو پھر میری سیکریٹری سے ملاقاتوں کا کیا مقصد تھا؟ ہاں، تمہارے نزدیک میرے علم میں لائے بغیر اس سے ملنا دھوکہ نہیں ہے کیا؟ اپنی آواز کو حتی الامکان آہستہ رکھنے کی کوشش کرتی وہ کہہ رہی تھی. اگر تمہارے نزدیک یہ دھوکہ ہے تو ٹھیک ہے ماہی. مجھے دھوکے باز کہلانے میں بھی کوئی آڑ نہیں، کیونکہ میں نے جو بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا ہے. ہاں، میں تمہاری ڈاکٹر سے ملا ہوں کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف انسیکیورٹیز ہیں جو ختم ہونی چاہیے، ورنہ مزید وقت بڑھنے کے ساتھ یہ انسیکیورٹیز تمہارا سب سے بڑا خوف بن سکتی ہیں. اس لیے ڈاکٹر کے مطابق تمہیں کچھ عرصے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے اور دور سے تمہاری نقل و حمل پر نظر رکھی جائے، بغیر کوئی جذباتی مدد کیے، اور ڈاکٹر کو بتایا جائے تاکہ پتہ چل سکے تم کس حد تک امپروو کر رہی ہو. یہ تمہارے اس سیشن کے بعد کی ڈاکٹر سے ملاقات کا احوال ہے جس میں تم نے ان سے جھوٹ بولا تھا. اس لیے میں نے اور جبرائیل لالا نے ڈاکٹر کی بات مان لی اور کچھ عرصہ تم سے دور ہو گئے تاکہ تم اپنے اس خوف پر قابو پا لو.
یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے ایک ہی وجہ ماہی کہ میں نانا بابا اور ماما کو کھو چکا ہوں، تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ اس لیے اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ایک آپریشن میں جانا ہے تو چلتا ہوں۔ اوور آل گلے میں ڈالے وہ اپنا سفید کوٹ اٹھا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہروش بھی خاموشی سے اس کے تعاقب میں نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کا رخ پارکنگ کی جانب تھا جدھر جبرائیل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حمزہ کو بابا کا سرپرائز دینے کا وقت آ گیا۔ اسے کال کر کے آپ بلائیں۔ ہم بھی ادھر ہی جانے لگے۔ اس کا ہی فون تھام کر اس کے آگے رکھتے حکم جاری کیا تھا۔ کھانا اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ حمزہ کے پاس سے آنے کے بعد وہ لوگ ریسٹورانٹ آئے تھے۔ لنچ کا وقت تھا۔ آپ کھانا ترک کرتے ہوئے جبرائیل سے کہہ رہی تھی، شاید نہیں، یقیناً وہ کافی حد تک بدل گئی تھی، لیکن ایک چیز ابھی بھی وہی تھی، دو ٹوک بات کرنا۔ یہ اس کی عادت وہیں کی وہیں تھی، یہی تو اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ شور، اور کوئی حکم؟ موبائل تھام کر اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا، ٹھوڑی کے نیچے بند مٹھی رکھتے وہ اگلے حکم کا منتظر تھا۔ ایسے مت ظاہر کریں جیسے آپ میرے بہت فرما بردار ہیں۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے وہ اٹھی تھی جس کی تکلیف جبرائیل خان نے بھی کی تھی۔ سو تو میں ہوں، لیکن آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر وہ چل رہا تھا اور شرارت سے اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ آپ کی فرما برداری کی زندہ جاوید مثال ابھی ہسپتال سے دیکھ کر تو آ رہی ہوں۔ میرے علم میں لائے بغیر جو میری ڈاکٹر سے ملتے رہے ہیں، اس لیے یہ جو آپ کی فرما برداری ہے نا، مجھے اس پر اتنا سا بھی یقین نہیں ہے۔ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ذرا سا فاصلہ رکھ کر اسے دکھا تھا، جس پر جبرائیل کا کہا بے ساختہ تھا۔ اسے دکھانے کے بعد وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ آپ جس بات پر ناراض نہیں ہیں اس پر غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اسے دیکھتے ایک میں چابی گمائی تھی، گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں؟ بڑبڑاتے اس نے خود کو فل کانفیڈنس ظاہر کرتے اسے کنفیوز کرنا چاہا تھا۔ اس کی بات میں صداقت تھی کہ جبرائیل کے دل کو مہروش کے معاملے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ جواب کی بجائے انداز سوالیہ تھا، جس پر میں کان کے انداز میں سر دائیں بائیں گھمایا تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے جبرائیل کے لبوں کو احاطہ کیا تھا۔ جو ناراضگی تھی، جو اصل میں تھی ہی نہیں، وہ دم توڑ چکی تھی۔ ان کا رشتہ وضاحتوں سے بھی آگے کا تھا، بنا کہے ایک دوسرے کے متعلق جاننے کا، صرف ایک فکرے پر مان جانے کا۔ گاڑی اپنی منزل پر رک چکی تھی۔ سامنے ایک نئی تعمیر شدہ عمارت تھی جس کے باہر بڑے بڑے جلی حروف میں دل کا ہسپتال کا نندا تھا۔ اس عمارت کو دیکھتے آنکھوں میں نمی سی گھلی تھی۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد جبرائیل نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکے سے دبایا تھا۔ یہ اسے نارمل کرنے کا طریقہ تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کے دل کی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ ہم چلتے ہیں، حمزہ پہنچنے والے ابھی تک پارکنگ میں ہی کھڑے تھے۔ جبرائیل نے اسے چلنے کا کہا تھا، وہ بھی ہاتھ کو سختی سے تھامے ساتھ ہو لی تھی۔ بابا کے بغیر کچھ بھی آسان نہیں تھا۔ اس ہسپتال کو دیکھنے کا خواب بابا کے ساتھ دیکھا تھا اور تعبیر بھی ان کے ساتھ ہی منسلک کی تھی، لیکن ہر خواہش اور خواب تھوڑی پوری ہوئے کرتے ہیں۔ ہر خواب اور خواہش کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سرخ ربن کاٹا گیا تھا۔ ہسپتال کے افتتاح چند لوگوں کی موجودگی میں کیا گیا تھا، جن میں کرن اور ولی محمد خان بھی شامل تھے۔ حمزہ کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک دفعہ بابا سے ایسے ہی ذکر کیا تھا کہ کاش اس کا بھی اپنا ذاتی ہسپتال ہو۔ اسے نہیں پتا تھا بابا اس کی خواہش پوری کر دیں گے۔ یہ سب سے بڑا تحفہ تھا بابا کی جانب سے۔ یہ ہے ہمارے سرجن صاحب کا آفس۔ کیسا لگا؟ ان 5 لوگوں کا قافلہ اب ہسپتال کو اندر سے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کے آفس کے سامنے پہنچنے پر مہروش نے خود دروازہ کھولتے اسے اندر داخل ہونے کا کہا تھا اور اس سے رائے بھی لی تھی کہ اسے کیسا لگا۔ سادگی اور نفاست سے آراستہ وہ آفس اسے اچھا لگا تھا۔ کیسا لگا امریکی بندر؟ کرن نے پورا فکرہ بلند کہتے امریکی بندر آہستہ کہا تھا، جسے وہ سن چکا تھا۔ بہت اچھا، پورے دل سے تعریف کی تھی۔ اوہ شکر ہے، کیونکہ اس میں میری محنت بھی شامل تھی، اور تمہاری بہن کی گھوریاں بھی۔ پورے ہفتے سے تمہاری بہن نے کان کھائے ہوئے تھے کہ حمزہ کو یہ نہیں پسند، حمزہ کو وہ نہیں پسند۔ پورا کمرہ نفاست اور سادگی سے سجا ہونا چاہیے، اور پتہ چلے کہ یہ ایک معصوم بندے کا آفس ہے جو کس طرح سر جھوٹے۔ معصوم؟ استغفر اللہ، کرن نے مصنوعی کالر کھڑا کرتے کہا تھا۔ انہیں نارمل کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ایسا بول رہی تھی کہ وہ دونوں اداس نہ ہوں۔ سالوں کا ساتھ تھا ان کا، جانتی تھی کہ اس وقت وہ دونوں بہن بھائی ہی کیا فیل کر رہے ہوں گے اپنے والدین کے بغیر۔ ولی کو جبرائیل نے بلوا لیا تھا۔ وہ دونوں باہر تھے، شاید جبرائیل کو کچھ کام تھا۔ حمزہ اپنے اس نئے آفس کے درمیان کھڑا تھا اور کرن کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، جبکہ مہروش کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ کرن کو کال آئی تھی جسے سننے کے لیے وہ باہر نکلی تھی، کیونکہ اندر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ماہی، اس کی بھی آواز بھیگی معلوم ہو رہی تھی۔ بابا نے کہا تھا ہم حمزہ کو سرپرائز دیں گے۔ ہمارا پلان تھا کہ ہم ان کی واپسی پر ایک پارٹی ارینج کریں گے اور حمزہ ابراہیم کا سب سے بڑا خواب سیلیبریٹ کریں گے۔ رخ کھڑکی کی جانب ہی تھا، لیکن آواز کا دھیما پن اور گیلا پن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک یو ماہی، ذکر تو بابا سے کیا تھا، شروع بھی بے شک انہوں نے کروایا تھا، لیکن پورا تو مہروش نے کیا نا، اس لیے شکریہ مہروش۔ ماہی میرا سایہ بننے کے لیے، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، میرے خواب پورے کرنے کے لیے، اور میری زندگی کے ہر مقام پر میرے لیے سٹینڈ لینے کے لیے۔ کیا ہوا اگر بابا اور ماما نہیں ہیں؟ میرے پاس مہروش تو ہے نا، جو میرے لیے سب کچھ ہے۔ I'm sorry جو میں نے تمہیں علم میں لائے بغیر تمہاری ڈاکٹر سے ملتا رہا ہوں۔
چلتے ہوئے بھی وہ کھڑکی کے پاس آ کر رکا تھا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑتے بہتے آنسو صاف کیے تھے. اس کا سر سینے سے لگاتے ماتھا چوما تھا. تھینک یو حمزہ ابراہیم، بھیگی آواز میں وہ بھی اسے کہہ رہی تھی. ناراض نہیں ہونا، وہ تصدیق بھی چاہتا تھا تاکہ دل کی تسلی ہو. میں تم سے پہلے بھی ناراض نہیں تھی، اس سے الگ ہوتے اپنی آنکھیں صاف کرتے کہا تھا. شکر ہے، ورنہ تم نے مجھے ہارٹ اٹیک دینے میں کسر نہیں چھوڑی تھی. وہ بھی اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا جب کرن دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تھی. یہ کون سی آبشار بہہ رہی ہے؟ ابھی چند منٹ قبل تو میں تم دونوں کو ٹھیک چھوڑ کے گئی تھی، لیکن اب یہ سیلاب یا ندی کے بہنے کے مناظر. بھائی سیلاب لاؤ یا ندیاں بہاؤ، ہم بغیر ٹریٹ کے نہیں ٹلنے والے ہیں. ایموشنل ہو رہے ہیں کہ پارٹی نہ دینی پڑے. کرن نے ان دونوں کو اچھا خاصا سج کرنا چاہا تھا اور حمزہ ہو بھی گیا تھا. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹریٹ میں دے رہی ہوں. اس کے سر پہ چپت لگاتی مہروش کمرے سے نکل گئی تھی. تھینک یو کرن. حمزہ نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا تھا جب کرسی پر بیٹھ چکی تھی. ٹھیک ہے امریکی بندر. اب مہروش اسے نہیں کہتی تھی تو کیا ہوا، کرن تو کہہ سکتی ہے نا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تم کب تک واپس آؤ گی ڈنر؟ انہوں نے ساتھ ہی کیا تھا. ریسٹورانٹ کے کھلے ایریا میں وہ لوگ اب واپسی کے لیے تیار تھے. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی تو بال اڑانے کا سبب بن رہی تھی. وہ دونوں ساتھ کھڑی تھیں جبکہ مرد حضرات بھی آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے. اس ڈنر میں خرم شہزاد بھی شامل تھا. اب ولی بھائی کے نکاح کے بعد ہی اور ہو سکتا ہے حمزہ کا بھی ساتھ ہی ہو جائے. اپنی طرف آتے حمزہ کو دیکھتے اس نے ذرا بلند آواز میں کہا تھا. آپ لوگوں کی باتیں نہیں ختم ہو رہی ہیں اور میرا ذکر خیر کیوں ہو رہا ہے؟ پاس آتے ہی اس نے بھی زبان کو زحمت دی تھی. تم اتنے اہم نہیں ہو کہ ہر دفعہ تمہارا ذکر لازمی کریں، اور ہماری باتوں سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کرن نے دو بدو جواب دیا تھا. یہ دیکھو، مجھے معاف رکھو. اور یہ غصہ جا کر خرم شہزاد کو دکھاؤ جو بیچارہ تم سے ڈر کر ادھر ہی کھڑا ہے. ہاتھ جوڑے تھے. تم اپنی زبان بند رکھو اور ماہر کوشش کرنا جلدی آنے کی، کیونکہ ایک اور انویسٹر ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے. ہم مل چکے ہیں، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ تم سے بھی ملنا چاہتا ہے. اپنا پروجیکٹ بھی وہ آفیشیلی سٹارٹ کر چکے تھے. 4 ماہ ہو چکے تھے. اب کرن کسی نئے انویسٹر کا بتا رہی تھی جو یقیناً فائدہ مند ہونا تھا ان کے لیے. ڈونٹ وری کرن، ہم ہو سکتا ہے جلدی آ جائیں، ورنہ ہم آن لائن ہی میٹنگ ارینج کر لیں گے. مہروش نے اسے تسلی دی تھی اور پھر وہ لوگ گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. قبرستان کی تاریخ خاموشی میں قبر کے نزدیک کوئی سر جھکائے بیٹھا تھا. قبرستان کے دروازے پر ایک گاڑی کھڑی تھی جس کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھی. 2 قبروں کے درمیان بیٹھا ہوا وجود قبر کی مٹی تھامے کچھ بڑبڑا رہا تھا. دور سے سنائی نہیں دے رہا تھا، اگر نزدیک جا کر سنے تو آواز پہچانی جا رہی تھی. آپ نے بہت جلدی کی ہے بابا. میرا خواب پورا کرنے کی جلدی میں آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس خواب کی تعبیر تو میں آپ دونوں کے ساتھ بھی دیکھنا چاہتا تھا. اس خوشی میں صرف ماں ہی ساتھ تھی، آپ نہیں تھے، نانا بھی نہیں تھے. لیکن وقت کے ساتھ ہم مزید سمجھ جائیں گے، سمجھدار بس ہنس جائیں گے، لیکن آپ کی کمی ہمیشہ رہے گی. ایک اور زندگی کے موڑ کی طرف جانے لگا ہوں. ماہی میرا رشتہ باقاعدہ مانگنے جا رہی ہے، لیکن آپ نہیں ہیں. لیکن آپ کی کمی ہمیشہ ساتھ رہے گی. بابا ہم آپ کو اور ماما کو بہت مس کرتے ہیں. کتنی ہی دیر وہ قبرستان میں اکیلا بیٹھا گفتگو کرتا رہا تھا. پھر جب اندھیرا مزید بڑھنے لگا اور شہر کی بتیاں گل ہونے لگی تھی تو وہ تھکے قدموں اور بھیگے چہرے کے ساتھ سست روی سے چلتا اپنی باہر کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تم نے دوائی لی؟ سب ینگ جنریشن ڈرائنگ روم میں موجود تھی. جبریل سمیت حمزہ اور مہروش حویلی پہنچ چکے تھے. نور الہدا بھی ادھر ہی موجود تھی. اسفندیار خان باہر سے لوٹا تھا. اسے سب کے درمیان بیٹھے دیکھ کر اس نے بآواز بلند اس سے پوچھا تھا. نور الہدا جس کے آنے سے ہی پہلو بدل کر رہ گئی تھی، بلند آواز میں پوچھنے پر گڑبڑائی تھی. صرف ینگ جنریشن ہی موجود تھی. بڑی خواتین اپنے اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں. لے لیتی ہوں. ایسے بولنے پر فرشتے کے ساتھ مہروش بھی مسکرائی تھی. اٹھو میرے ساتھ کمرے میں چلو اور دوائی لو. اسفندیار خان فوراً نہیں اٹھا تھا. اسفند میں لے لوں گی، سب دیکھ رہے ہیں. اسفندیار کی اوٹ میں دیکھتے اس نے منمناتے ہوئے کہا تھا. نور بھابھی ہم آپ لوگوں کو نہ دیکھ رہے ہیں اور نہ سن رہے ہیں. مہروش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. اب تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ اسفندیار ٹلنے کو تیار نہیں تھا. اٹھ رہی ہوں اور مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا. فرشتے میرے ساتھ آنا. وہ اٹھ کر ساتھ فرشتے کو بھی لے گئی تھی. پیچھے اسفندیار خان نے بھی اس کے پیچھے جانے میں عافیت جانی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ نور الہدا دوائی کے معاملے میں ڈنڈی لازمی مارے گی. اس کے جانے کے بعد چچی ڈرائنگ روم میں آئی تھی اور ان سب کو کمرے میں جانے کا کہا تھا. رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے ان کی مانتے سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. پریسا ایک کپ کافی میرے لیے بھی. ناشتہ سب لوگ کر چکے تھے. آج رات ولی اور حیات کے نکاح کا فنکشن تھا. حیات اور اس کے ابا کو پک کرنے والی جا چکا تھا. جبریل اور اسفندیار خان بابا لوگوں کے ساتھ نکاح کے انتظامات دیکھ رہے تھے. کافی کی طلب اسے کچن میں لے آئی تھی، جدھر پریسا پہلے ہی اپنے لیے بنا رہی تھی. بلیک کافی یا کریم؟ اپنے لیے کریم کافی بناتے اس نے پیچھے کی طرف مڑتے اس سے پوچھا تھا جو کرسی سنبھال چکی تھی. کریم، اوکے. ویسے پریسا ایک بات تو بتاؤ. ٹیبل سے بجاتے اس نے رخ پریسا کی جانب کیا تھا. کیا؟
کافی بن چکی تھی، دونوں مگ ٹیبل پر رکھتے اس نے خود کے لیے بھی جگہ بنائی تھی۔ تمہیں میرا بھائی کیسا لگتا ہے؟ اپنی آنکھیں چھوٹی کیے ان کا فوکس پریسا کا چہرہ رکھا تھا۔ معصوم تو بالکل بھی نہیں لگتا ہے۔ بڑوں میں ان کے رشتے کی بات ہو چکی تھی، ان کا خیال تھا کہ ولی کے نکاح کے ساتھ ہی ان کی بھی رسم کی جائے۔ ہاں معصوم صرف مجھے لگتا ہے، ورنہ ہے تو بالکل بھی نہیں۔ ویسے تمہیں کیوں معصوم نہیں لگتا ہے؟ اپنی آنکھیں چھوٹی کیے وہی انداز برقرار رکھا تھا۔ اچھا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سوال کا جواب میں شادی کے بعد بہتر طور پر دے سکتی ہوں۔ مطلب وہ راضی تھی اس رشتے کے لیے؟ مجھے میرا جواب مل چکا ہے۔ کافی وہ پی چکی تھی۔ اپنا جواب حاصل کرنے کے بعد چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بی جان کی کمرے کی جانب بڑھی تھی تاکہ آج کے فنکشن کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم مجھ سے بات مت کرو اسفن یار، اس کی رائے لینا چاہتا تھا، لیکن رات والی بات پر ابھی تک وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ ولی کی نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ چھوٹی سی گھریلو سطح پر تقریب اپنے ہوٹل میں ہی تھی، سب تقریباً پہنچ چکے تھے، بس دونوں بہویں اور بڑے بیٹے پیچھے تھے۔ نور الہدیٰ تو تیار تھی، لیکن اسفن یار بزی تھا، اس لیے اسے ذرا دیر ہو گئی تھی۔ یار بات نہیں کر رہا ہوں، بس یہ بتاؤ کون سا پہنوں، یہ کالا یا سفید؟ دو کرتے اس کے سامنے کیے تھے۔ مجھ سے مت پوچھو، جو دل کرتا ہے وہ پہنو، جیسے میری بات مانتے ہو۔ خفقی اسے اس دفعہ شاید زیادہ عرصے کے لیے تھی۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود ہی ڈیسائیڈ کر چکا ہوں۔ اس کے کالے رنگ کے کپڑوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے اس نے بھی کالا کرتا ہی منتخب کیا تھا۔ ادھر نکاح تیار ہے، ان صاحب کی تیاریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں آ گئی تھی جہاں پر اس کی نظر نیچے گئی تھی۔ سفید رنگ میں ملبوس مہروش اور جبریل گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی تیاری دیکھ کر مجھے تو نکاح کے دلہا دلہن آپ دونوں لگ رہے ہیں۔ نکاح کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا لگ رہا ہے۔ ہم تو کہیں پیچھے ہی رہ گئے ہیں۔ نکاح کے بعد فوٹو شوٹ کے دوران ولی کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی میکسی میں ملبوس مہروش اور سفید کرتا شلوار میں جبریل کو کہا تھا، جس پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ نظروں کے تصادم کے بعد ایک دھیمی سے مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اس میں کوئی شک؟ درمیان میں نکاح کی دلہا دلہن اور اطراف میں وہ دونوں کھڑے تھے۔ جبریل نے ولی محمد کے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے پوچھا۔ موڈ آج خوشگوار لگ رہا تھا۔ یار ڈالا، شک تو ان مہمانوں کو ہو رہا ہے۔ مسکین سی شکل بنائے سامنے مہمانوں کو دیکھتے کہا تھا، جو کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اپنی اپنی پلیٹیں تھامتے چلتے پھرتے کھانا کھایا جا رہا تھا اور اڑتی نظر اسٹیج پر بھی ڈال دی جاتی تھی۔ موسم بھی خوشگوار تھا، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ہلکی ہلکی ہوا بھی گنگنا رہی تھی جو مہمان نوازی کا حق ادا کر رہی تھی۔ پہاڑی علاقوں کی ہوائیں یوں بھی خوشگوار ہوتی ہیں، اپنے لوگوں کی طرح مہمان نواز لیں۔ جی رہی صحیح کسر تو اسفن لالا اور نور بھابھی نے بھی نکال دی۔ اپنی طرف آتے ان دونوں کی میچنگ پر بھی چوٹ کی تھی، جو ایک ہی رنگ کے کالے سوٹ میں بہت بھلے لگ رہے تھے۔ اس کا اپنا دلہا دکھنے کا دکھ ہی نہیں جا رہا تھا، اپنے سوا ہر کوئی پیارا لگ رہا تھا اسے۔ یار لالا، آپ لوگوں کو نا ہمارے نکاح پر ہم سے چند میٹر کی دوری پر رہنا چاہیے۔ فوٹو بنواتے وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا اور منہ بسورتے ان دونوں کو دیکھتے اپنا دکھڑا سنایا تھا۔ مہروش نے نور الہدیٰ کو تھام کر حیات کے ساتھ بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ چل کر آنے سے اس کی سانس پھول چکی تھی۔ فوٹوگرافر اب ذرا دور چلا گیا تھا، صرف اپنے ہی لوگ اب چمگٹا لگائے بیٹھے تھے۔ ولی کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں سمجھا نہیں۔ سوال اسفی لالا کی جانب سے آیا تھا، جبکہ جبریل بات کا پس منظر وہ خوبی جانتا تھا۔ دو چھوٹے صوفے بھی بڑے صوفے کے اطراف میں موجود تھے، جس پر جبریل اور اسفن یار خان نے جگہ سنبھالی تھی۔ مطلب کو چھوڑیں اسفی لالا، آپ دونوں کپلز کی موجودگی میں ہم تو پس منظر میں چلے گئے۔ آپ کی تیاریاں تو علامان ہیں۔ آف وائٹ کرتے کے ساتھ ہم رنگ ویسٹ کوٹ کے ساتھ وہ بھی جاذب نظر لگ رہا تھا، اور حیات بھی اس کے ساتھ بہت پیاری گڑیا سی لگ رہی تھی۔ ولی فضول کی ہانکنا بند کرو، تمہاری یہ چرب زبانیں حیات کو پریشان کر رہی ہے۔ اسفی لالا تنگ آ گئے تھے، ان کے کہنے کا اثر ہوا تھا، وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دار جان، تائی جان اور چھوٹے چچا سمیت چاچی لوگ بھی ادھر آئے تو ان کو سلامی کے ساتھ دعاؤں سے بھی نوازا تھا۔ نور الہدیٰ کے ساتھ کھڑے اس کے ابا بہت خوش ہو رہے تھے، ان کی دونوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حمزہ اور پریسا کی صرف منگنی کی رسم کی گئی تھی۔ حمزہ کا کہنا تھا کہ وہ نانا کی موجودگی میں اپنی شادی چاہتا ہے۔ نانا کی صحت میں بہتری آ رہی ہے، امید ہے کہ وہ جلد ہی مکمل صحت یاب ہو کر ہمارے درمیان ہوں گے۔ تاجا نے اس کے فیصلے کی عزت کی تھی۔ ان کے مطابق وہ بھی ولی کی رخصتی کے ساتھ ہی فرشتے اور پریسا کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، جو کہ 6 ماہ بعد طے پائی تھی۔ ولی اپنے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اپنے علاقے سے دور جا رہا تھا، اس لیے وہ جانے سے قبل اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ یوں وہ سب مان چکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسفن یار اٹھو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ رات کے کسی پہر اس کا درد شدت اختیار کر گیا تھا۔ کروٹ بدلتے اس نے درد سے بے حال ہوتے اسے اٹھایا تھا۔ اسے اٹھا کر بٹھانے کے بعد فوراً کمرے سے باہر بھاگا تھا تاکہ مورے کو اطلاع دے سکے۔ انہیں اٹھانے کے بعد وہ جلدی گاڑی نکالتے اسے لیے ہسپتال پہنچا تھا۔ ابھی اس کا 7واں ماہ تھا، اسے ٹینشن ہو رہی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔
مورے بھی ساتھ ہی تھیں، جبکہ گھر میں ابھی تک باقی سب لائم تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہمیں فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، آپ ان پر سائن کر دیں۔ ایک نرس کے ساتھ ڈاکٹر باہر آئی تھی آپریشن تھیٹر سے اور چند پیپرز ان کی جانب بڑھائے تھے۔ اللہ کا نام لیتے اس نے سائن کر دیے تھے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ انتظار کے سوا چارہ نہیں تھا۔ بالآخر 3 گھنٹے کے صبر آزما وقت کے بعد ڈاکٹر نے خوشی کی نوید سنائی تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ابھی بچے کے دن پورے نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں انکیوبیٹر میں لگا رہے ہیں۔ اور میری وائف کیسی ہیں؟ یہ تابع سے اس نے پوچھا تھا۔ جس حالت میں وہ اسے یہاں لایا تھا دل ڈر رہا تھا، خوف فطری تھا۔ بیٹے کی اسے خوشی ہوئی تھی، لیکن بیوی کی بھی خیریت لازمی تھی۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، بس ان کی کنڈیشن کی وجہ سے ہمیں آپریشن کرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر ایک شکر کی گہری سانس لی تھی۔ مورے بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ حویلی سے بی جان کے ساتھ مہاروش بھی یہاں آ چکی تھی، جبکہ باقی لوگ گھر میں شدت سے کسی بھی خبر کے منتظر تھے۔ مبارکباد کا سلسلہ جاری تھا۔ جبرائیل نے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگاتے مبارکباد دی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اسی وقت اس کا فون بجا تھا۔ ایک سائڈ پر ہوتے کال اٹینڈ کی تھی، دوسری جانب سے کوئی خوشی کی خبر سنائی گئی تھی۔ خبر کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں نے مہاروش تک کا فاصلہ طے کیا تھا، جو بی جان کو بینچ پر بیٹھنے میں مدد دے رہی تھی۔ راہداری میں روشنی پھیل رہی تھی۔ صبح کے 5 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے پکارا تھا، لیکن دھیمی آواز ہونے سے وہ سن نہیں پائی تھی۔ ایک دفعہ پھر پکارا تھا، جسے تمام لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ مہاروش! آواز اتنی اونچی تھی اور صاف تھی کہ وہ بخوبی سن پائی تھی۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، سبھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نانا کو ہوش آ گئے۔ ہسپتال کی راہداری کی خاموشی میں آواز کے سگنلز نے اس کے کانوں تک کا سفر طے کیا تھا۔ دماغ کی پروسیسنگ ہونے میں 15 سیکنڈ کا وقفہ آیا تھا۔ جیسے ہی دماغ کی پروسیسنگ ہوئی تھی، وہ خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا نانا؟ جوش میں الفاظ دہرائے تھے، اس کے پاس چلتی ہوئی آئی تھی۔ مقابل نے سر ہلا کر تصدیق کی تھی۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی پوری راہداری میں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔